بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، 365 دن ہو چکے ہیں کشمیر کو جلتے ہوئے، اور انڈیا کے تسلط پر تو اگر پاکستانی حکومت کی طرف نظر کی جائے تو ان کی طرف سے بھی سرگرمیاں تیز کر دی گئی ہیں. مختلف ایکٹیویٹیز جاری ہیں کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے، اور کشمیری مسلمانوں کی اوپر جو ظلم و بربریت جاری ہے اس کو بند کرنے کے لیے. اگر کشمیر کی آزادی کا ذکر کیا جائے تو یہاں پر اگر ایک نام نہ لیا جائے سید حسین شاہ صاحب کا تو یہ تذکرہ مکمل نہیں ہوتا، کہ جن کی خاصی خدمات ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے اور کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے. انہی کے فرزند ارجمند ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں جو کہ اس مسئلے پر خاصا تسلط رکھتے ہیں اور خاصی معلومات ان کے پاس موجود ہیں. انہی سے جانتے ہیں اور انہی سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے کیا کیا اقدامات کیے جائیں تو ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو جو ہے وہ اس جلتی ہوئی آگ سے نکال سکتے ہیں اور ان کے جو دل کی آرزو ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے گا کہ آپ چونکہ کشمیر کے مسئلہ کشمیر پر خاصی انفارمیشن رکھتے ہیں، موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا کیا جائے اور کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ دیکھیے، جس طرح آپ نے فرمایا 365 دن ہو گئے ہیں، میرا نظریہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. ہمارے 72 سال ہو گئے ہیں کشمیریوں کو قربانیاں دیتے ہوئے. 1 لاکھ افراد سے ایکسیڈ کر چکی ہے شہادتیں، اور یہ جو 1 لاکھ افراد شہید ہوئے ہیں 1988 کے بعد سے یہ تعداد ہے. اس سے پہلے کافی تعداد ہے. تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ 365 دن جو لاک ڈاؤن ہوا ہے بہت زیادہ، وہ ظلم و بربریت کی انتہا تھی. وہ مودی سرکار نے کی ہے، لیکن 72 سال سے ہم مسلسل یہ جھیل رہے ہیں. اور کشمیری بیچارے جو ہیں مقبوضہ کشمیر کے، ان کے خاندان تباہ ہو گئے. ان کی کون سی فیملی ہے جس کا ینگ کوئی نہ کوئی فرد شہید نہ ہوا ہو، جس نے کشمیر کے لیے قربانی نہ دی ہو. یہ مسئلہ تب سٹارٹ ہوا تھا جب 18 جولائی 1947 میں انڈیپینڈنس ایکٹ برطانیہ نے پاس کیا اور 2 ریاستوں کا وجود ہوا. اس کی بنیادی شک یہ تھی کہ مسلم ڈومینیٹنگ ایریاز وڈ بی پاکستان اینڈ ہندو ڈومینیٹنگ ایریاز وڈ بی. برطانیہ نے باضابطہ پرسنٹیجز نکالی تھی. جموں اینڈ کشمیر کی اس وقت پرسنٹیج نکلی تھی کہ یہاں پر 87%، جموں کو شامل کر کے، کیونکہ جموں کے اس طرف کچھ ڈوگرا وغیرہ ہیں، 87% مسلمز اور 13% ہندو سکھ ڈوگرا ہیں. اس طریقے سے ایک نیچرل سی بات تھی کہ اس کو پارٹ آف پاکستان ہونا چاہیے. اٹ شوڈ ہیو بین دا پارٹ آف پاکستان. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ 2 ریاستیں، اور جوناگڑھ اور حیدرآباد، دونوں ریاستوں میں مسلمان مہاراجہ تھے، اور دونوں نے ایکسیشن ڈاکومنٹ پاکستان کے ساتھ سائن کیا یا کرنے والے تھے. ایگری تو ہو گئے تھے وہ لوگ، لیکن انڈیا نے وہاں فورسز بھیجی اور یہ آرگومنٹ اس وقت دیا کہ چونکہ ان دونوں حیدرآباد اور جوناگڑھ میں مسلمان کم ہیں اور ہندو میجورٹی میں ہیں، لہٰذا مہاراجوں کو یہ حق نہیں ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ پھر کشمیر کے مہاراجہ کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ ایکسیشن ڈاکومنٹ اس نے انڈیا کے ساتھ سائن کیا؟ فیک ڈاکومنٹ. آج تک میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں، آج تک انڈیا وہ ڈاکومنٹ انٹرنیشنل لیول پر نہیں دکھا سکا. اور جو مہاراجہ کشمیر ہری سنگھ ہے وہ اس کو اون بھی نہیں کرتا. وہ نہیں کہتا کہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ سائن اس نے کیا ہے. لیکن حقائق سے پردہ نہیں اٹھا سکے. پاکستان کے لوگوں کو اتنی زیادہ انفارمیشن کشمیر کے بارے میں ہے ہی نہیں. سب سے بڑی نحوست ہوئی تھی 27 اکتوبر 1947 کو، جب بھارت نے اپنی فوجیں سری نگر میں اتاری. جب بھارت نے اپنی فوجیں سری نگر میں اتاری تو پاکستان کے پاس اس وقت ریگولر آرمڈ فورسز اتنی اسٹرانگ نہیں تھی. تو ارریگولر قسم کے قبائل لوگ مقابلے میں گئے، اور بھارت نے محسوس کیا جنوری میں. اکتوبر میں آئے ہیں، نیکسٹ ایئر جنوری میں انہیں فیل کیا کہ یہ تو شکست ہو رہی ہے. تو پنڈت نہرو اس وقت بھاگ گئے سیکورٹی کونسل میں. وہاں ایک قرارداد پاس ہوئی کہ آپ لوگ آپس میں ٹھنڈے ہو جائیں اور جنگ بندی کی کوشش کریں. پھر کراچی میں ایک ایکارڈ ہوا. آپ کو تو صرف شملہ ایکارڈ یہاں سنتے ہیں، اقوام متحدہ کی قرارداد سنتے ہیں. ایک قرارداد کراچی میں بھی ہوئی ہے جس میں سیز فائر قرارداد ہوئی کہ ہم سیز فائر کریں گے اور کشمیر میں آزادانہ رائے شماری سے کشمیری یہ فیصلہ کریں گے
کہ انہوں نے ایکسیڈ کرنا ہے ٹو انڈیا اور پاکستان. جب پاکستان نے دیکھا کہ اس پر انڈیا اب عمل نہیں کر رہا تو دوبارہ ٹینشن جب پڑی تو انڈیا دوبارہ چلا گیا خود سیکورٹی کونسل میں. اور 1949 میں ایک اور قرارداد سیکورٹی کونسل میں ہوئی جس کا سیکشن S911 وہ یہ کہتا ہے کہ جی کشمیر کا فیصلہ کشمیری عوام کی مرضی سے ہوگا. وہاں پر یونائٹڈ نیشنز کی نگرانی میں راج شماری ہوگی اور کشمیر سے پوچھا جائے گا کہ ویدر دے وانٹ ٹو ایکسیڈ ٹو انڈیا اور دے وانٹ ٹو ایکسیڈ ٹو پاکستان. اس قرارداد کے بعد پاکستان پھر ریلیکس ہو گیا کہ جی اب تو اقوام متحدہ نے بڑی ذمہ داری لے لی ہے، یہ ہوگا. لیکن انڈیا نے ہمیشہ ایک ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کیے. دے کیپٹ آن ڈیلیئنگ اٹ. ادھر انہوں نے کشمیر میں یہ کیا کہ جو کٹ پتلی ان کا وزیر اعظم تھا وہ وزیر اعلیٰ نہیں تھا، وہ وزیر اعظم تھا، شیخ محمد عبداللہ. اس کو انہوں نے 1951 میں اریسٹ کیا اور وہاں ایک جیل ہے کد، بڑی مشہور جیل ہے، اس میں اس کو رکھا. اور 1964 تک کد جیل میں ہی رہے شیخ محمد عبداللہ صاحب. بدقسمتی سے اس خاندان کی شیخ محمد عبداللہ، فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ، کشمیریوں کا گناہ ان کے سر پر ہے. انہوں نے بہت غلط رول پلے کیا. جب شیخ محمد عبداللہ 1964 میں ریلیز ہوئے، میرا نہیں خیال دنیا میں اتنا اچھا استقبال کسی کا ہوا جتنا کشمیریوں نے اس کا کیا جب یہ سری نگر پہنچے. کشمیریوں کا خیال تھا کہ یہ آزادی کشمیر کے لیے جیل میں رہے ہیں اور اب یہ باہر آئے ہیں، اب ہماری آزادی کی راہ کھل گئی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ 1959 میں انڈیا نے ایک نیا قانون لایا اور وہاں نام نہاد الیکشن کرائے اور بالکل فیک الیکشن اور ایک اسمبلی کی تشکیل دی. کشمیری مایوس ہوتے گئے. پاکستان کی کمزوری سے ہمیشہ بھارت نے فائدہ لیا، جبکہ پاکستان نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ جب بھارت ویکر پوزیشن پر ہو ہم اس کا فائدہ لے لیں. 1962 میں چائنا نے کہا تھا پاکستان سے کہ اس وقت بیسٹ ٹائم ہے، آپ کشمیر آزاد کرا دیں، کیونکہ اس وقت بھارت اور چائنا کی جنگ جاری تھی اور تھی بھی اسی بارڈر پر، لداخ اور اس علاقے میں جنگ ہو رہی تھی. لیکن پاکستان میں اس وقت ایوب خان صاحب تھے، انہوں نے اس کا فائدہ نہیں لیا. اور نہرو کی ایک چال تھی، جب وہ دیکھتے تھے کہ ہم یہاں پر ویکر پوزیشن پر ہیں تو انہوں نے کوئی نہ کوئی لالی پاپ پاکستان کو دے دینا چاہیے. اور یہ شیخ عبداللہ کی رہائی اس کا ایک حصہ تھی. مئی 6 کو 1964 میں شیخ محمد عبداللہ کو پاکستان بھیج دیا گیا. میرے والد صاحب اس وقت ان کی استقبالیہ کمیٹی کے چیئرمین تھے اور چکلالہ ایئرپورٹ پر اترے. ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو استقبال کیا اور ذوالفقار علی بھٹو کے الفاظ اس وقت یہ تھے کہ پروٹوکول حائل نہ ہوتا عبداللہ صاحب تو ایوب خان ہمارے پریزیڈنٹ کہتے تھے میں خود آپ کے استقبال کے لیے آتا. وہ آئے، انہوں نے ایوب خان سے میٹنگ کی. ایوب خان ان سے کنونس ہوئے. ان کو میسیج یہ تھا کہ نہرو کی اب مرضی ہے کہ اس مسئلے کو ہم ریزالو کر لیں. ڈفرینٹ آپشنز وہ لے کر آئے تھے. جس وقت وہ آئے اور ایوب خان سے میٹنگ، ایوب خان نے کہا آپ کشمیر میں جو آزاد کشمیر میں لیڈرشپ ہے وہاں بھی آپ ان سے بھی ملیں. شیخ عبداللہ صاحب مظفر آباد آئے. وہاں وہ ایک ملاقات کی تمام لیڈرز سے جو اس وقت تھے اور جلسہ عام رکھا گیا ان کے لیے، جس میں میرے والد صاحب بھی تھے، شیخ محمد عبداللہ صاحب بھی تھے. بدقسمتی سے اسی جلسے میں پتہ چلا نہرو جی کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئے. عبداللہ کو واپس جانا پڑا. یہ 1964 کی بات ہے، مئی کی بات. آپ کو معلوم ہی ہے 6 سپتمبر 1965 میں وار ہو گئی. اس طریقے سے انڈیا نے ہمیشہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کیے. یہ جو 1965 کی وار ہے یہ آپ کو معلوم ہے معاہدہ تاشکند ہوا تھا. اس میں بھی اس علاقے جموں اینڈ کشمیر کو متنازع ہی کہا گیا. پھر آپ کو معلوم ہے جب انڈیا نے سازش کی اور بنگلہ دیش میں مکتی بہانی کے ساتھ پاکستان کو 2 لخت کیا. 2 لخت کرنے کے بعد جو شملہ معاہدہ ہوا، شملہ معاہدہ میں اندرا گاندھی کا یہ اصرار تھا کہ اب آپ کشمیر کا مسئلہ دوبارہ نہیں اٹھائیں گی. ذوالفقار علی بھٹو ریفیوزڈ. ہی سیڈ اوکے دین وی ڈونٹ سائن این ایگریمنٹ.
آپ کے پاس میرے یہ 90,000 فوجی اور سویلینز ہیں، آپ رکھ لیں گے. اور آخری رات یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں، معاہدہ سائن کرنا چاہیں. اندرا گاندھی ایگریڈ ٹو دس، اور جو سائن ہوا وہاں ایگریمنٹ، اس میں پھر یہ ہوا کہ مسئلہ کشمیر ہم لوگ بائیلیٹرل ڈسکشن سے حل کریں گے. یہاں اس وقت جو سب سے بڑا ہے کہ جی آپ تو اقوام متحدہ نہیں جا سکتے. آپ نے تو شملہ معاہدہ میں کہہ دیا ہوا کہ یہ آپس میں باہمی گفتگو سے آپ اس کو حل کریں گے. میرا کوشچن یہ ہے، اگر دو فریق یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم ایک مسئلہ آپس میں بیٹھ کر حل کریں، ایک فریق کہے جی بیٹھ جائیں اور دوسرا 50 سال بیٹھے ہی نہ، کیا وہ معاہدہ رہتا ہے؟ لہذا بھارت نے وہ معاہدہ خود ختم کیا ہے، اور پاکستان کو یہ باضابطہ اب کہنا چاہیے کہ جی یہ معاہدہ تو رہا ہی نہیں، اب ہمیں واپس سیکورٹی کونسل کے قراردادیں ہی اصل ڈاکومنٹ ہے، اسی کے مطابق اس کو، اور ہمیں اس کو وہاں انیشیٹ کرنا چاہیے. تو بھارت کی بھی، پاکستان کی بھی سرد مہری رہی، کبھی بہت ایکٹیو ہیں کشمیر کے مسئلے میں، کبھی ایکٹیو نہیں ہے. لیکن الحمدللہ اب جو موجودہ گورنمنٹ نے دوبارہ اس کو ایکٹیولی اٹھایا، اللہ کرے اس کی کنٹینیوٹی رہے. آپ کو کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ جب انڈیا کے پاس کوئی مضبوط دستاویزات بھی نہیں ہیں، پھر اتنی ڈیلائنگ ٹیکٹکس وہ کیسے یوز کر رہا ہے اور عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے؟ تو جو عالمی عدالتیں ہیں، وہ جو عالمی برادری ہے، وہ اس پہ کیوں خاموش ہے، اور کیوں نہیں کوئی مضبوط اقدام اٹھاتی کہ دو ملکوں کے درمیان اتنے افراد جو ہے آئے دن ان کا خون بہہ رہا ہے، خواتین کی عصمت دری ہو رہی ہے؟ دیکھیے، اگر آپ بھارت کی وزیر دفاع جو اس وقت تھے کرشنا مینن، پنڈت نہرو، آپ ہسٹری سے ان کے بیانات نکالیں. انہوں نے کہا بھارت ایک باوقار ملک ہے، ہم جانتے ہیں انٹرنیشنل وعدوں کا پاس کیسے کرنا چاہے. کشمیریوں کے بارے میں جو ہم نے فیصلہ کیا ہے، بھارت اس پر قائم ہے اور کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے گا. پنڈت نہرو کے یہ بیانات ہیں، کرشنا مینن کے یہ بیانات ہیں. آپ کو میں ان کی ڈیٹس نکال کر دے سکتا ہوں، ہمارے پاس یہ تمام ہسٹری موجود ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں 1949 میں جب بھارت چلا گیا تھا سیکورٹی کونسل میں، تو اس وقت بھارت کا کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا، اس وقت بھارت کا ترانہ لکھا جا رہا تھا. تو کانسٹیٹیوشن کی اسمبلی نے ان سے کہا جی اب کشمیر کے بارے میں کیا لکھنا ہے. تو آرٹیکل 370 انسرٹ کی گئی تھی دیٹ جموں اینڈ کشمیر از ناٹ اے پارٹ آف انڈیا and no Indian can buy any immovable property from the state of Jammu and Kashmir. اچھا یہ چیز تو تھی. آپ دیکھیں کہ 1959 تک کوئی انڈین بغیر اسپیشل پرمٹ کے لائک پاسپورٹ کشمیر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا. میں تو یہی کہتا ہوں جی کہ یہ چیزیں ہماری ینگ جنریشن کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا. انڈین کانسٹیٹیوشن میں 35A رکھی گئی اور یہ آرٹیکل 370 رکھی گئی. اور جب ترانہ تھا، اگر آپ انڈین ترانہ دیکھیں، جنا گنا منا آدی نائک جے ہے والا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہے پنجاب سندھ گجرات مراٹھا اوتل جل دی ترنگا، ہر اسٹیٹ کا نام ہے، جموں اینڈ کشمیر کا نام نہیں ہے. یہ پاکستان کی کمزوری ہے کہ ہم لوگ پیچھے ہٹے ہیں تو بھارت کو اتنی جرت ہوئی ہے. اور یہ جو مودی کا ہے 370 کا ختم کرنا، 35A کا ختم، یہ بچگانہ حرکت ہے. اس سے کیا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ میں ایز اے کشمیری آپ کو بتا رہا ہوں، ہماری اب تیسری جنریشن جنگ لڑ رہی. بھارت کو احساس کرنا چاہے کہ کیا کوئی آزادی کی جنگ تیسری جنریشن چل رہی جس وقت، اور ہم خون دے رہے ہیں، کیا یہ رائے گان جائے گا؟ جب بھارت اس وقت، جب انڈیپینڈنٹ بھارت تھا، ایک ہی کنٹری تھا، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، میں بھارت سے پوچھتا ہوں جب آپ لوگوں نے قربانیاں دی تو آپ کو آزادی ملی برطانیہ سے؟ جس طرح آپ کو آزادی ملے، ہمیں بھی آزادی ملے گی انشاءاللہ. اچھا سر، یہ بتائیں کہ جو حکومت پاکستان، کبھی گانا تیار کیا جا رہا ہے تو کبھی نقشہ ایک نیا تیار کیا جا رہا ہے، اور ہمارے وزیر اعظم وہاں سرحد پہ جاتے ہیں، مظفر آباد پہ جاتے ہیں، کہ یہ اقدامات کافی ہیں کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے، یا کوئی پریکٹیکلی بھی؟ کیونکہ عوام کی طرف سے بھی بہت زیادہ رد عمل آ رہا ہے اس کے اوپر کہ گانے تیار جو کیے جا رہے ہیں، یہ کوئی ٹھوس اقدامات، ایک خاصا سوشل میڈیا پہ اس کے اوپر پریشر ہے. آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا ٹھوس اقدامات کیے جائیں کہ نقشے اور یہ سانگز تیار کرنے سے ہم کشمیر کو لے لیں گے واپس؟ دیکھیے، ترانے، گانے، نقشے، یہ کسی حد تک اثر ان کا ضرور ہوتا ہے، لیکن
پاکستان کو ضرورت ہے کہ ایک مربوط قسم کی کشمیر پالیسی بنائے، اس کشمیر کو اپنا حصہ سمجھے، کشمیریوں کو اون کرے، کشمیری اسٹوڈنٹس کو پاکستان کی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ملے، یہاں کی جابز میں ان کا شیئر ہو، ان کو بالکل آپ اون کریں ایز اف اٹ از اے پارٹ آف پاکستان. اگر آپ وہ پالیسی بنائیں گے اور اس کو انٹرنیشنل لیول پر، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، اقوام متحدہ ہے، وہاں اس کو ایگریسولی اٹھائیں. اور جو کشمیر کمیٹی کا جو چیئرمین آپ بناتے ہیں نا، سیاسی رشوت کے طور پر آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کچھ عرصہ رکھا، کیا ان کو معلوم ہے کشمیر کے بارے میں؟ ہم کشمیری مر گئے ہیں. میرے سے بہت قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مظفر آباد میں، ہمارے اسلام آباد میں، جو کشمیر کا مسئلہ ایک ایک دن کی کرونالوجیکل ان کے پاس ہسٹری ہے کہ کیا ہوا ہے. آپ نے ان کو اگنور کیا. کشمیر میں کوئی پڑھا لکھا نہیں، آپ مولانا صاحب کو لائے. مولانا صاحب کا ایک تھا امیج کیجیے، یہ شاید ایکسٹریمسٹ مسلمان ہیں، اور 9/11 کے بعد ایسا چہرہ نہیں چاہیے تھا ہمیں. پاکستان نے ایسا چہرہ سامنے رکھا. تو میری گزارش ہے حکومت پاکستان سے، کشمیر کی پالیسی کو دوبارہ تشکیل دیں، اسٹیک ہولڈرز کو شامل کریں. آپ ہم سے پوچھیں، اور جب آپ اسٹیک ہولڈرز کو شامل کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس مسئلے کو ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے. یہ کیا تھا اس وقت؟ اگر میں سیاسی لیڈرز سے پوچھوں گا، میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں 80% کو پوری ہسٹری نہیں معلوم اس مسئلے کی. لہٰذا یہ ہے جی کہ آپ نئے سرے سے کشمیر پالیسی تشکیل دینے کی ضرورت ہے، اس پر ٹائم لگایا جائے. اور الحمدللہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، جس میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہے اور دوسری جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے، کشمیر کے مسئلے پر سب ایک پیج پر ہیں. اور یہ جو آزاد کشمیر کا بچہ قربان ہونے کو تیار ہے. لہٰذا جب آپ دیکھیں، کشمیر کی سب سے بڑی اسٹرینگتھ پاکستان کی یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر انڈیا کا ہو یا آزاد کشمیر ہو، ہر کشمیری کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ سارے کشمیری آپ کے ساتھ ہیں، بھائی اسٹرانگلی اٹھیں. کیا چیز ہے مودی میں؟ آپ لوگ بھول گئے اسلام کے ابتدائی ایام. جنگ بدر میں کتنے تھے ہم مسلمان، اور مشرک کتنے تھے؟ اسٹرانگلی اٹھیں اور اس کشمیر کو آزاد کرائیں. یہ جی وہ ایٹمی نیوکلیئر پاور بن گیا، یہ خطرہ ہے. یہ خطرہ پھر دونوں کے لیے ہے، صرف پھر وہ پاکستان کے لیے نہیں، یہ پھر انڈیا کے لیے بھی خطرہ ہے. جی، جیسا کہ آپ نے سید سعدین موسوی صاحب کی سیر حاصل گفتگو سے جانا کہ ہمیں اور حکومت پاکستان کو جو اقدامات کرنے چاہیے، وہ ہمارے کشمیری بھائی جو کہ ہمارے پاکستان میں موجود ہیں، وہ اس مسئلے کو خاصا مضبوطی سے سمجھتے ہیں، باریک بینی سے سمجھتے ہیں. تو ان کو آگے اس پلیٹ فارم پہ لانا چاہیے، کشمیر کمیٹی میں ان کو لانا چاہیے، تاکہ وہ خلوص نیت سے وہ اقدامات کر سکے کہ ہمارے کشمیری بھائیوں کو یہ اقدامات آزادی مل سکے. اور یہ سلوگنز اور نقشوں کے ساتھ ساتھ عملی اقدامات کی طرف بھی جانا چاہیے، تاکہ ہر آنے والے دن میں جو ظلم و بربریت ہے اس کو ہم بند کریں اور اپنے کشمیری بھائیوں کی آس اور امید پر پورا اترتے ہوئے انہیں آزادی دلوائیں. اسی کے ساتھ دانش منیر کو اجازت دیجیے. بہت جلد نئی اور مفید ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. جن ناظرین نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیے گا. اور یہ ایک تاریخی اور معلوماتی ویڈیو پر اپنے کمنٹ کو کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیے گا. بہت شکریہ.